السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے۔ پورے ملک میں قانونی حلقوں میں اور سیاسی حلقوں میں یہ بحث جاری ہے کہ اصغر خان صاحب کا جو طویل عرصے سے زیر التوا کیس تھا وہ سپریم کورٹ نے فکس کر دیا ہے، آئندہ مہینے 29 تاریخ کو اس کو سنا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ایجنسیوں کا پولیٹیکل رول کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بھٹو صاحب نے اس کی شروعات کی تھی، ISI کا انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بوتل کا ایسا جین ہے جو آزاد ہوا اور دوبارہ پھر واپس نہیں جا سکا، اور اس کے بہت سارے پھر اثرات آئے۔ اسلم بیگ صاحب کا حوالہ دیا جاتا ہے، انہوں نے ایفیڈیوٹ کے ساتھ بیان دیا ہوا ہے، اسی طرح صدرانی صاحب نے بیان دیا ہوا ہے، اور اس میں یہ بہت ساری باتیں اٹھائی گئی ہیں کہ جو کچھ کیا تھا ایجنسیوں نے وہ ایک لا فل ڈائریکٹوز کے تحت تھا، آرمی ایکٹ کے تحت تھا، وہ کوئی غیر قانونی اقدام نہیں تھا۔ اس پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خواجہ نوید احمد صاحب، ممتاز ماہر قانون ہیں، سابق جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، پاکستان کے آئینی اور قانونی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب، یہ بھی مشہور وکیل ہیں، قانونی معاملات پر گہری دسترس رکھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ بشارت مرزا صاحب، تعلق پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ اپوزیشن میں رہنے والی جماعت ہے اور پاکستان کی ہر حکومت کے خلاف تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتی ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکمران اگر کوئی غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نشاندہی سب سے پہلے کرتے ہیں۔ ان سے بھی ہم پوچھیں گے وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خواجہ نوید احمد صاحب سے۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید۔ خواجہ صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیاست میں ایجنسیوں کا کردار؟ ہمیشہ سے رہا ہے کا کردار کم کیا جائے؟ ایجنسیوں کا کردار تو شروع ہی سے رہا ہے، لیکن یہ تھا کہ اس وقت آفیشیل نہیں تھا، صرف ایجنسیوں کو سیاستدانوں کی مخبریوں کے لیے، ان کی موومنٹس کے لیے، رائٹرز ہوتے تھے ترقی پسند ادیب، ان کی موومنٹس کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو سعادت حسن منٹو کے افسانے، تو وہ بیڈن روڈ پہ کافی ہاؤس میں وہ اسپیشل والا آ کے بیٹھتا تھا، اور اس میں ایک بڑا اچھا افسانہ بھی ہے کہ ایک دن وہ اسپیشل والا جو تھا وہ اس نے کہیں جانا تھا، بچہ اس کو لے کے اسپتال یا کچھ، تو اس نے اس سے پوچھا جو رائٹر تھا یا جو لیڈر تھا کہ آج تو کوئی تمہاری ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے، تو اس نے لکھ کے بھیج دی رپورٹ کہ بھائی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ وہ بعد میں کوئی اس کی ایکٹیویٹی ہو گئی تو پتا چلا وہ بیچارہ سسپینڈ ہو گیا، تو اس نے اس سے شکایت کی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اچانک کچھ ہو گیا۔ تو مطلب اس قدر چولی دامن کا ساتھ تھا سیاستدانوں کا اور IB والوں کا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور جاتے وقت وہ بتا کے جاتا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، اب جب ISI کا رول بھٹو صاحب نے دیا، بھٹو صاحب بڑے دور اندیش آدمی تھے، تو انہوں نے اس سارے کو جو اسکیٹرڈ سسٹم تھا، اس وقت شاید IB والے کرتے تھے یا کوئی سول اسپیشل والے، اسپیشل کہلاتے تھے اسپیشل والے، تو اسپیشل پولیس کی برانچ ہوتی ہوگی، تو اب یہ آ گیا کہ ISI کو ایک رول مل گیا۔ اچھا، اب کیا تھا ان کی نظر میں؟ بھٹو صاحب کافی دور اندیش آدمی تھے، میرے خیال میں وہ یہ چاہتے تھے کوئی ون پارٹی سسٹم، کہ اس طرح سے ان کو استعمال کر کے جو حکومتی پارٹی ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا طوالت کے لیے۔ کیونکہ بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ جب وہ پہلا الیکشن جیتے تھے تو انہوں نے کچھ دوستوں میں بیٹھ کر کہا تھا کہ ناؤ وی آر ہیئر فار 20 ایئرس، کیونکہ ان کی عمریں بھی بہت چھوٹی تھی، سارے 50 اکثر حکمرانوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ہیئر فار لائف ٹائم۔ لائف ٹائم بھائی، 20 ایئرس کا سنا ہوا ہے ہم نے، اس کسی اخبار میں آیا تھا اس زمانے میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایجنسی کو کردار دیا۔ پھر اب یہ ہوتا ہے کہ جب کردار ایک مل جاتا ہے تو سب سے زیادہ ایجنسی نے میرے خیال میں بعد میں انہی کی حکومت گرانے کے لیے کام کیا، کیونکہ 1977 کی جو PNA کی موومنٹ تھی تو اس میں ایجنسیاں بڑی ایکٹیو تھیں، اور جو غیب سے فنڈز آ رہے تھے اور پھر جو غیب سے اتنے بڑے بڑے جلوس نکل آتے تھے، اور وہ سارا کچھ پھر وہ آرگنائزڈ وے میں تھا۔ اچھا، یہ تو غائب سے جو آ جاتے تھے یا فنڈز آ جاتے تھے، اب تو باتیں اوپن ہوتی جا رہی ہیں، اب تو یہ اطلاعات آئی ہیں، یہ رپورٹس آ گئی ہیں میڈیا میں کہ اسد درانی صاحب جو DG ISI تھے، انہوں نے اس وقت صدر غلام اسحاق خان کے لافل ڈائریکٹیوز پہ یہ کام کیا تھا، سیاستدانوں کو اکٹھا کیا، پیسے بانٹے۔ مرزا اسلم بیگ صاحب بڑے دلیر آدمی ہیں، مطلب انہوں نے پہلی دفعہ سب کا ہی پردہ چاک کر دیا، اپنا تو کیا ہی کیا، دوسروں کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صدم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آ گئے۔ تو اب اس پہ یہ دیکھیں نا، یہ اب پول کھل گئے کہ وہ سارے لوگ جو اوپر سے حاجی بنے ہوئے ہیں، اندر سے کیا ہے، کہ کھانچے کہاں سے آ رہے ہیں، نوٹ کہاں سے آ رہے ہیں، پھر وہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ میں جا کے جواب کیا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، اس میں مزید بات کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پرانے وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے، اور بریک پہ جانے سے پہلے سابق جج سندھ ہائی کورٹ ممتاز آئینی قانونی ماہر خواجہ نوید احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندو خیل صاحب، ایڈوکیٹ ہیں اور مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ بشارت مرزا صاحب PDP کے رہنما ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پہلے جہاں سے گفتگو رکی تھی وہیں سے جی خواجہ صاحب، وہ ایک جملہ رہ گیا تھا تو بریک آ گئی، وہ یہ تھا کہ مرزا اسلم بیگ صاحب نے وہ کام کیا ہے جو جوش ملی آبادی صاحب نے یادوں کی برات میں کر دیا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، سب کا کیا۔ یا باہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی مشہور ماڈل جب وہ پرانی اور بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی یادداشتیں لکھتی ہے، تو پھر اس میں سب کے پول کھول دیتی ہے کہ فلاں میرے ساتھ سوئمنگ کرتا تھا تو فلاں یہ کرتا تھا تو فلاں، اب وہ بائی دا ٹائم بہت ریسپیکٹیبل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں نا 29 تاریخ کو جب یہ کیس کھلے گا تو یہ بایوگرافی بن کے نکلتا ہے یا اس میں پرانے قصے آتے ہیں، نئے چہرے آتے ہیں۔ اب اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اب وہ بڑے حجاج ہو گئے ہیں، تو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جی قادر خان مندو خیل صاحب، آپ کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز جو اس وقت IJI کا حصہ بنی اور IJI کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے، سب سیاستدانوں کو جمع کیا گیا، سامنے آ گئی یہ بات کہ ISI کا رول تھا، انہوں نے IJ بنائی، اور اس میں نام آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس میں نواز شریف صاحب کے لیے بھی پیسے دیے گئے تھے۔ تو ایک پروگرام میں نے خود سنا تھا صدیق الفاروق صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا کہ جی 35 لاکھ روپے کیا چیز ہے، 35 لاکھ روپے میں تو میاں صاحب کے کھانے کا بل پورا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ پٹیشن جن لوگوں نے اٹھایا ایک ان کو اپنی پارٹی میں دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نام ہے، اور نام صرف ایسی خالی بلی نہیں ہے میاں صاحب یا کسی اور کے اوپر تو الزام ہے، زبانی کلام ہے، ان کو تو تھرو چیک کا الزام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں پاکستان کے پالیٹکس میں انوالومنٹ کس کا نہیں ہے، یہ ذرا مجھے بتائیں۔ اگر آپ اسکول جو پریزائڈنگ افسران ہیں وہ لائن فکس ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہ یہ ٹیچر نہیں آنا ہے، نمبر 1۔ اس کے ساتھ اگر آپ ریکارڈ چیک کریں جو ججز RO بنتے ہیں ریٹرننگ افسر، وہ فکس ہے، ہر الیکشن میں وہی ججز ریٹرننگ افسر ہوتے ہیں جو پریویس الیکشن میں ہوتے ہیں۔ کیا یہ انوالومنٹ نہیں ہے؟ پولیس کی تو بات ہی نہ کرو، پولیس تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا سیاستدانوں کی بات کریں نا پہلے، سیاستدانوں میں آپ بتائیں کہ کون ایسا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جس نے نہیں لیا یا جو اس کا تعلق نہیں رہا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھ رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ کا 2 دن پہلے بیان جاری ہوا ہے کہ الطاف حسین نے ISI یا کسی سرکاری ایجنسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، ایسا بےہودہ اور شرمناک بہتان صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور 1990 میں ایجنسی نے رقم بھیجی، لینے سے انکار کر دیا گیا تھا، گواہ رقم لانے والے خود بریگیڈیئر حامد اور آرمی چیف مرزا اسلم بیگ ہیں۔ اسی طرح 1988 میں IJI کی تشکیل کے وقت ISI چیف بریگیڈیئر امتیاز ایک بھاری رقم الطاف حسین کے پاس لے کر آئے تھے، ضمیر کا سودا نہیں کیا گیا، گواہی خود بریگیڈیئر امتیاز TV چینلز پر دے چکے ہیں، جبکہ قائد طریق الطاف حسین کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ سرکاری ایجنسیوں کے ہاتھوں ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور اسی پاداش میں جھوٹے الزامات، مقدمات، قید و بند اور جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کی۔ اگر الطاف حسین بھی ملک میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے تو آج ان کے ہر شہر میں بڑے بڑے محلات، جاگیریں اور جائیدادیں ہوتی۔ یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ میرا خیال میں متحدہ کے جو بیان آپ پڑھ کے سنا رہے ہو، ان کو سلطانی گواہ بننا چاہیے اس پٹیشن میں، یہ بھی جا کے ہاں ہونا چاہیے، اگر یہ جس طرح اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان جس طرح حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے، پانی، بجلی، گیس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، CNG بند، ہر چیز بند، ایسی صورت میں اس طرح کی کیسز اٹھا کے مجھے ایک بات بتاؤ، جب یہ اس وقت یہ ہوا تو وہ پٹیشن کیوں دب گیا؟ آج اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آیا کس کو بلیک میل کرنے کے لیے پٹیشن اٹھایا گیا؟ تو یہ ساری حربے جو نا یہ میرے خیال میں بیکار ہے۔ صرف آپ عوام کی بات کریں کہ عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ اچھا MKM کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بننا چاہیے، وہاں جا کے بیان دیں، تو آپ کی پارٹی جائے گی اس کیس میں پارٹی بننے کے لیے؟ نہیں، ہم کیوں جائیں؟ ہمارے ہاتھ صاف ہے، اگر کوئی ثبوت ہے یا اظہر خان صاحب نے پٹیشن کی ہے، اب آئے 29 فروری زیادہ دور تو نہیں ہے، آئے ثابت کرے اور متحدہ بھی جا کے وٹنس بنے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری پارٹی کے اوپر یا میاں صاحب کے اوپر جو الزام ہے وہ ثابت کرے، ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھاگنے ہوئے۔ لیکن سوال یہ جو بات آپ صدیق الفاروق سے کرے، کیا میاں صاحب 35 لاکھ روپے لیں گے؟ سب سے پہلے مجھے بتاؤ، میاں صاحب آج نہیں، وہ پیدائش سے پہلے جو نا وہ کروڑ پتی فیملی سے تعلق تھا اس کا، تو کیا وہ 35 لاکھ روپے کسی ایجنسی سے لیں گے؟ اور لیں گے کیوں؟ جب میاں صاحب ایک بڑے پائے کی لیڈر اس زمانے میں بھی تھے، تو کیا 35 لاکھ روپے گورنمنٹ سے لے کے یا ISI سے لے کے اس نے پالیٹکس چلانا تھا کیا؟ لیکن آپ کی پارٹی کے قائد پارٹی جب ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ تو اس کے تو پیسے فنڈ میں جمع کراتے ہیں نا، وہ تو اپنے پاس سے ٹکٹ نہیں دیتے کسی پارٹی کے امیدوار کو کہ آپ الیکشن لڑیں بغیر پیسے کے۔ ٹکٹ جب دیا جاتا ہے تو پارٹی فنڈ میں پیسے بھی نہیں، کوئی پارٹی فنڈ کسی ٹکٹ ہولڈر کو پیسے نہیں دیتے،
टिकट होल्डर जो है वो अपने खर्चे पे करते हैं, जिसकी कोई हैसियत होती है उसी हिसाब से वो इलेक्शन लड़के वो टिकट के लिए जमा करती है। ये कोई नहीं, कम से कम मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं दावे से कहता हूं किसी कैंडिडेट को 1 रुपए भी नहीं दिया जाता है, और इस इलेक्शन के लिए कैंडिडेट अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ते हैं, जो उनके कारकुन होते हैं, पार्टी की तरफ से कोई फंड नहीं दी जाती है, और जो भी टिकट दिए जाते हैं वो मेरिट पे दिए जाते हैं, और उसके बदले ये नहीं कहा जाता कि आप इसके लिए पार्लिमानी बोर्ड बन जाते हैं, और पार्लिमानी बोर्ड के सामने टिकट के लिए जो जैसा अभी सेनेट का चल रहा है उसी हिसाब से एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशन में एजेंसियों का सियासी जमातों के साथ ताल्लुक रहा है, राब्ते रहे हैं, वो मैं बिशारत मिर्जा साहब आपसे पूछना चाहूंगा। आपके वालिद साहब खुद जो है उन्होंने पूरा कैरियर सियासत में गुजारा, अपोजिशन में गुजारा, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ रहे, डट के अपोजिशन की, तो सियासत में जो है वो एजेंसियों का किरदार क्या था, इस पर बात करना चाहूंगा। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं सियासत में एजेंसियों के किरदार के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा नवीद अहमद साहब और कादर खान मंदुखेल साहब अपना ख्यालत का इज़हार कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत मिर्जा साहब, ताल्लुक टीडीपी से है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। उनसे हमने पूछा सियासत में एजेंसियों का किरदार क्या रहा, इनकी पार्टी पर क्या दबाव आया, इन्होंने अपोजिशन की सियासत की किस तरह निमटते रहे, और अब क्या इनके पास कोई हल है कि तरीका क्या समझते हैं इसको बेहतर किया जाए। जी बिशारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझसे पहले ख्वाजा साहब ने भी और मंदुखेल साहब ने भी इस पर आपने बड़े बहुत अच्छे टॉपिक पे आज गुफ्तगू शुरू की। देखिए जी, बात यह है कि बिल आखिर कोर्ट्स पर जो एक कॉन्स्टेंटली एक दबाव था, एक अवामी प्रेशर था, एक इल्जाम था, और जिसकी सदाकत भी थी कि आप किसी एक टारगेट को के हिस्से के आप केसेस उठाते हैं और बाकी किसी चीज को जो सालों से मौजूद है नहीं देखते। जैसे एक इतना ये भी है कि जी पहले 21 लाख आम लोगों के कोर्ट्स में केस थे, अब 23 लाख हैं। मतलब वो केसेस उठा लिए जाते हैं जिसपे मीडिया कवरेज बहुत मिलती है, या जो हुकूमत का हिस्सा होता है, दैट एंड दैट एंड दैट। जजेस की तादाद भी कम है, इसलिए मुकदमात का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ये एलिगेशंस भी सालिक साहब हैं। अब बात यह है कि देखिए इसका फैसला ना, एक बात तो तय, आपने अच्छे सवालात किए और ख्वाजा साहब ने कहा भी कि इसमें बहुत से लोगों के नाम आए और बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई, लेकिन अभी तक उन तमाम लोगों ने जिसके इनमें नाम है वो सब डिनाइल पर है। सच या झूठ एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल तमाम एलिमेंट जो है डिनाइल पर है। लेकिन जो हमारी एजेंसीज का पार्ट है उसने एग्री कर लिया है। देखें, 2 एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में हैं, एक है डीजी आयशा यसद दुरानी का और एक है आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग का। और अगर ये केस टेकअप होता है, उनको दोबारा बुलाया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो बहुत सारे नाम तो खुद ब खुद सामने आ जाए। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल एलिमेंट की तरफ से डिनाइल है, लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस चीज को एग्री कर लिया है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं मुसालिक साहब, इसका एक पहलू ये भी तो है कि बिल्कुल दुरुस्त है, जब मैंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया तो मुझे तो सजा होनी चाहिए, और बाकी लोगों के मुतालिक जो है जिनके नाम है उन पर डेफिनेटली उनकी छानबीन होनी चाहिए। जुर्म नहीं है, वो तो कह रहे हैं जनाब, मैं यही तो हमने कानूनी अहकामात की बजावरी की है। देखिए सालिक साहब, बात यह है कि मैं कोई बात कहूं कि जनाब मैं कोई काम करूं और कहूं कि ये तो जुर्म नहीं है, लेकिन सालिक मजीद साहब जो काम कर रहे हैं वो जुर्म है। कौमी सलामती का मामला क्या किसी एक मखसूस इश्यू पर है? अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस के नाम पर अपने लोगों को पैसे बांटना, क्या पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है? पहली बात यह। अब ये कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सीजे साहब को चाहिए कि इन मामलात की प्रॉपर तफ्तीश भी करें, और जो लोग इसमें जिन लोगों ने एडमिट किया है, मैं पहले कह रहा हूं और रिपीट कर रहा हूं, वो उसे देखें आया क्या ये लीगल फैक्टर है। अगर पाकिस्तान में करप्शन करना लीगल है तो फिर ये अलाउ होना चाहिए तमाम लोगों को। अगर ये लीगल फैक्टर है कि जी आप बनाएं, जमातें बनाएं, उन पे पैसे खर्च करें, उनको पैसे दें और वो पैसे देके अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करें, कौन? एजेंसीज। ये अगर इसको आइन हमारी इजाजत देता है तो फिर ठीक है, फिर वो भी पार्ट्स है और जिनके नाम आ गए वो भी पार्ट्स हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो जिसने जुर्म का इतराफ किया है उसको फौरी सजा होना चाहिए और बाकियों की तफ्तीश होनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि आप एनआरओ केस की बात करते हैं, एनआरओ वाले ये याद रखें कि इस मुल्क में प्ली बार्गेन भी होता रहा है, तो प्ली बार्गेन नैब करता रहा है। फौजी हुकूमत थी सदर मुशर्रफ साहब की, उसमें ये सारी चीजें होती रही कि लोगों ने लूट मार की है, उसके बाद उन्होंने एक खास रकम जो है वो नैब को वापस की और उनकी सजाएं माफ हो गई या वो कुछ अर्से के लिए नाअहल हुए, अब वो दोबारा मशीर वजीर बनने वाले हैं।
دیکھیں جی بات یہ ہے، میں بالکل صحیح ہے، این آر او کے حوالے سے ایک بڑا ہوتا ہے اور بالکل درست ہے کہ این آر او کوئی اچھی چیز نہیں تھی، جسے بعد میں خود پارلیمنٹ میں خود پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اون نہیں کیا، لیکن ہمیشہ تصویر کا ایک رخ کرتے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ این آر او اس وقت ہوا کہ جب 9-9.5 سال تک کسی ایک شخص نے، کسی ایک پارٹی نے ڈیفینیٹلی سزائیں بھگتی اور اس میں سب میں بیل آؤٹ ہوا، پھر ایک تو وہ ججز، وہی ججز آج بھی بیٹھے نا جی، وہ 9.5 سال میں تو فیصلہ کر نہیں سکے، تو اب آیا کون سا نیا فیصلہ کر لیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں سالک صاحب، میڈیا کی آزادی کے بعد اب یہ عام آدمی پہ بھی ایک بات جانی چاہیے کہ سب سے سافٹ ٹارگٹ جو ہے اس ملک میں وہ پولیٹیشینز ہیں، اور کوشش یہ آج سے نہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب تک پرنٹ میڈیا ایک دوسرے پہ خود ہی الزام لگاتا ہے، وہ درست ہے، وہ دیکھیں پارٹ ہے، وہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ان کے متعلق باقاعدہ کمپین چلا کر کہ ایک آدمی کے ٹوٹل کریکٹر کو خراب کیا جائے، یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ پہلے یہ صرف ہوتا تھا اپنے پرنٹ میڈیا کے کچھ مخصوص لوگوں میں، اب انہوں نے وہ کوشش کیا کہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی کچھ مخصوص طبقے، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، وہ انڈیکٹ کرے کہ پولیٹیشینز وہ کسی بھی جماعت سے اس کا ایک کریکٹر خراب پیش کیا جائے۔ میڈیا کو بنایا ہوتا رہا ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے۔ سالک صاحب اس پاکستان کو بنانے والے بھی پولیٹیشین تھے، اس پاکستان کو بچانے والے بھی پولیٹیشین تھے۔ آپ مجھے بتائیں نا، میں ایک بات کہتا ہوں، جنرل ایک بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی فوج ہماری ہے، اس میں کچھ جرنلز غلط ہو جائے تو ہم پوری فوج کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بات کیا کیوں ایسا ہے کہ انفرادی عمل کی سزا ادارے کو نہیں دینی چاہیے۔ مزید بات کریں گے صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آ گیا، 29 تاریخ کو لوگوں کی اس میں نظریں لگی ہوئی ہیں، 29 فروری کو یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ ہوگا؟ اب انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا کردار محدود ہو جائے گا، وہ اب جو الیکشن ہونے والے ہیں یا اب جو سیاسی سرگرمیاں جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں گی؟ اب تو فنڈنگ بھی کریں گی جی، وہ اگر کریں گی بھی تو اب لینے والے بڑے محتاط رہیں گے، تو کم از کم نامور لوگ جو ہیں وہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ اب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بات ریکارڈ پہ رہتی ہے اور یہ 10 سال بعد بھی اس کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے اور پھر اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، پھر یہ تو ریکارڈ میں جب لکھا جاتا ہے تو ان کی آٹو بایوگرافیز میں بھی آئے گا، ان کی اولادوں کو بھی لوگ بتائیں گے کہ بھئی وہ تمہارے ابا نے۔ اب جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ اس میں جا کے پارٹی بنوں اور ان سے پوچھوں کہ یہ اور کس کس کا آپ نے پیسے دیے ہیں اور کس کس کو آپ نے فنڈنگ کی ہے، سب کے نام بتائیں۔ ہاں تو بالکل ایسا ہو بھی سکتا ہے نا کہ کوئی آ سکتا ہے اور وہ کورٹ کین آلسو آسک کہ بھئی آپ ابھی تک جس کو دیے ہیں سب کی لسٹ پرووائڈ کر دیں، تو وہ پھر کورٹ آرڈر صاحب نے کہا کہ یہ لیگل نہیں ہے، اگر ہمارے ملک میں اس طرح کا کام کرنا یا تو جائز ہو تو پھر تو ہم مان لیں۔ یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جس طرح کہا گیا اسلم بیگ صاحب کی طرف سے کہ 140 ملین رقم جو تقسیم کی گئی سیاستدانوں میں، یہ پاکستان آرمی ایکٹ 33 کے تحت اور موٹی B3 کا حوالہ دیا گیا اور اس کی تشریح بھی کی گئی ہے کہ صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے، کشیدگی کو دبانے کے لیے، فوجی فرائض کی انجام دہی کے لیے یا پھر ضوابط کو قائم رکھنے کی خاطر سینئر عہدیدار احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ وہ تو سر دیکھیں، آپ پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، سب کا ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے اور وہ کروڑوں روپے ہوتا ہے، تو وہ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ وہ لفافے جاتے ہیں صحافیوں کو، ان کو جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں جو اس معاملے میں ملوث ہوتے ہیں، تو وہ سارا ہر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اپنا سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ پورا ایگزاسٹ کر کے جاتا ہے، کوئی بچا کے نہیں جاتا، تو وہ پھر پیسے کہیں بٹتے ہیں نا، اور یہ وکلا کو بھاری بھاری فیسیں دی جاتی ہیں، یہ بھی فنڈ میں سے جاری ہوتی ہیں، یہ الگ ہے۔ اس کا واؤچر بنتا ہے، وکیل کا بل آتا ہے، بل کے اوپر ہوتا ہے، باقی وہ بھاری فیسوں کا بھی ایک پنڈورا باکس ہے۔ وہ وکیل رسیدیں نہیں دیتے نا بھاری فیسوں کی؟ نہیں، یہ تو چیک پیز اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور سروسز میں آج کل یہ کہ 6% ٹیکس جو ہے ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، تو اسی لیے وہ وکیل بڑے خوش ہو کر بتاتے ہیں کہ میں نے 3 کروڑ روپے فیس لی ہے، کہ وہ ٹیکس آلریڈی پہلے سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی بات ہوئی تو مہران بینک اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والے اس وقت کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس ISI کی خفیہ سرگرمیوں کا علم تھا، معلومات تھی، جسے وہ اپنی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس طرح وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ یہ بھی اسلم بیگ نے اپنے بیان میں جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ایک تو یہ کہ وہ فوت ہو گئے، اچھا آفیشل سیکرٹ ایکٹس کو کھولنا از اے کرمنل جرم، تو اب مرے ہوئے آدمی کے اوپر کرمنل کیس تو بن نہیں سکتا، تو وہ تو اس کو آٹومیٹک امیونٹی ہے، تو اگر وہ بات ابھی کھل بھی جاتی ہے تو نصیر اللہ بابر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ باقی کیا ہے کہ وہ اس طرح کی اور بہت سی معلومات اور بہت لوگوں تک ہوتی ہے، کے پاس ہوتی ہے، اور مثلا ایک زمانے میں آپ کے ایک انٹیریئر منسٹر پر الزام تھا کہ اس نے سارے سکھوں کی لسٹ سپلائی کر دی تھی، حسن پہ تھا، انہوں نے ابھی ڈینائل کیا، ایک دو وہ روز کرتے رہتے ہیں، ہاں، تو اس طرح کے بڑے الزام لگتے رہتے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم کو کیوں یہ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ فوج کے اقتدار پر قبضے کی خبریں درست نہیں ہیں اور ہم فوج اور عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، تعلقات بڑے اچھے ہیں،
پھر وہ کبھی پارلیمنٹ میں کوئی طرح شکایت بھی کرتے ہیں, بعد میں پھر وضاحتیں بھی کرتے ہیں. کیا ہے کیا حالات اس طرف, کیا سمجھتے ہیں سر؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خود لگتا ہے کہ اپنے کنڈکٹ سے کنفیوز ہے, کہ کبھی وہ اپنی پارٹی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوج کے خلاف بول دیتے ہیں, پھر واپس خیال آتا ہے کہ نہیں 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 فوج کے ساتھ غلطی ہوگی تو وہ کہتے ہیں میرا پہلا جو بیان تھا وہ غلط تھا. تو وہ ایک سردار جی والا صاحب ہے کہ وہ 100 پیاز بھی کھا گیا 100 چھتر بھی کھا گیا, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ 100 بیان دونوں طرح کے دے جائیں گے. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو سیاسی صورتحال میں یہ جو بحرانی کیفیت تھی میمو اسکینڈل کی, اس سے تو یہ بحران ٹالنے میں کامیاب ہو گئی پیپلز پارٹی, اور اگر ہو گئی ہے تو پھر کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ دیکھو بات یہ کہ میرا خیال میں میمو اسکینڈل اور اس کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میمو اسکینڈل کے حوالے سے جس طرح بیانات آ رہے ہیں کہ کمیشن کا شاید ریمارکس ہے کہ ختم ہو جائے گا, میں یہ سمجھ رہا ہوں خواجہ صاحب جسٹس بھی رہ چکے ہیں. آج کل تو بڑا ایک قانونی شہادت کا بھی 164 سیکشن ہے, اس میں آپ کو یہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے یا ان کی اسٹیٹمنٹ وہاں سے, اور میں یہ کہوں کہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے بیرسٹر اس کی طرف سے, ظفر اللہ نام ہے, ان کی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آئی ایس آئی کی چیف یہ پورا ہر چیز کی پورا انکوائری کر چکے ہیں, لہٰذا ان کو کورٹ میں بلایا جائے. میں سمجھ رہا ہوں پٹیشنر اس میں میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے لوگ, یا اگر پٹیشنر جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کیس کو ختم ہونے میں چانس ہے. پٹیشنر موجود ہے, اس میں آرمی چیف کی آئی ایس آئی چیف کا اسٹیٹمنٹ بھی آ چکا ہے اور بلیک بری کے پورے ریکارڈ بھی آ چکا ہے. اب رہ گیا ایک منصور اجاز کا اسٹیٹمنٹ. میں سمجھ رہا ہوں کہ ویسے تو پنجاب گورنمنٹ نے پہلے آفر کر رکھی ہے, میں کہوں کمیشن کو وہاں جا کے یا اپنے کوئی نمائندے بیچ کے وہاں جا کے ان کا اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. پٹیشنر کی دلچسپی پہلے جیسے نہیں رہی ہے, تو پٹیشنر کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو یہ بڑی آپ میڈیا والے بھی آپ ہائی لائٹ کرے کہ میاں نواز شریف کا اس سٹیج میں کوئی ضرورت نہیں ہے. میاں نواز شریف نے پٹیشن فائل کر دی ہے, کورٹ نے اس کی پلی مان لی ہے, کمیشن اپوائنٹ کر دی. اب کمیشن کا کام ہے, کمیشن نے اپنا اسٹیٹمنٹ بیان دے چکا ہے. اس سٹیج پہ میاں صاحب کو, جب میاں صاحب اور میاں صاحب آئیں گے تو پیش ہوں گے. نہیں میں کہتا ہوں جب میاں صاحب کی ضرورت ہے تو ضرور پیش ہوں گے, لیکن اس سٹیج پہ ایز اے وکیل خواجہ صاحب جانتے ہیں میاں صاحب کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. خوش آمدید ناظرین, پروگرام نیوز ڈیسک میں آج ہم بات کر رہے ہیں سیاست میں ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے, اور اس وقت بشارت مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھنا چاہیں گے بشارت صاحب, یہ میں نے پوچھا تھا کہ اپوزیشن کی سیاست کی ہے آپ نے, یہ بھی بتائیں کہ عام طور پہ سیاست جو ہے وہ اپنے پیسے سے کی جاتی ہے یا لوگوں کا, پارٹی کے لوگوں کا پیسہ لگایا جاتا ہے؟ آپ لوگ بھی سیاست کرتے ہیں, یہ کیا آپ لوگ اپنی زمینیں بیچ کے سیاست کرتے ہیں یا آپ کو ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہیں, خفیہ ہاتھ سے آپ کو پیسے پہنچتے ہیں, آپ بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں آج کل, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں سالک صاحب, میں آپ سے عرض کروں, آپ نے پہلے میری جماعت کا پوچھا تھوڑا سا اس کا, اور پھر میں کہ جنرل ہم نے تو سارا کیا. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کی بہت بڑی جاگیر تھی, بڑے مربع تھے, ہر دفعہ بیچتے تھے, پارٹی پہ لگاتے تھے, مطلب اور الیکشنز لڑتے تھے, اس زمانے میں بیچتے تھے. پارٹی انہوں نے اپنی پرسنل جو چیزیں تھیں انہیں بیچ کے چلائی. لیکن پاکستان میں ایک ٹرینڈ چندے کا تو ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پولیٹیکل جماعتیں جو عوام میں ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور الیکشنز کے وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں سپورٹ کیا جائے, کیونکہ پاکستان میں الیکشن لڑنا ڈے بائی ڈے بہت بڑا خرچہ ہونے لگا ہے. اچھا, اس میں ایک فیکٹر ضرور ہے کہ ہمارا بزنس طبقہ, ہمارے وہ لوگ ان جماعتوں کو ضرور وہ فنڈنگ کرتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو جو اقتدار ملے گا اور پھر اس سے وہ اپنے کام کروائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں میچورنس پیدا کریں. ایک تو اس فیکٹر کو کم کریں. دوسرا, یہ ایجنسیز کی فنڈنگ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو ڈیفینیٹلی یہ میں سمجھتا ہوں بری ترین چیز ہے کسی بھی جماعت کے لیے ہو. اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جلسے جلوس ہو رہے ہیں بڑے بڑے مختلف جماعتوں کے, اس میں یہ دیکھیں جی, بات یہ کہ اخبارات کی خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ایک جلسے میں 35 کروڑ روپے خرچ ہوئے, کسی جلسے میں کہتے ہیں 20 کروڑ روپے خرچ ہوئے. تو اگر اتنا بڑا خرچہ ہو رہا ہے تو وہ تو کسی انڈیویجل کیپیسٹی میں تو نہیں ہو سکتا. لاہور کے جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب سے سوالات ہوئے, میں نے ایک دفعہ ان کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی ایک آدمی نے مجھے 20 لاکھ کی فنڈنگ دی تھی, جبکہ اینکر کا کہنا تھا کہ 50 لاکھ آپ کو کہیں اور سے ملے, اس سے ملے, اس سے ملے. میرا مطلب جو بڑی لیکن اس چیزوں کا اگر دیکھیں جی, میں نہیں سمجھتا کہ تمام جماعتیں کوئی مطلب اس قسم کے کوئی کسی پے رول پر چل رہی ہیں, لیکن ہاں کچھ لوگ کچھ ایلیمنٹس ضرور ہوتے ہیں, اور جو یہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں انہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے سالک صاحب, میں جو پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا, وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی میچور نہیں ہوا ہے. دیکھیں جی, چیزیں معاملات بہتر جب ہوں گے جب چیزیں سسٹم میچور ہوگا,
ابھی ایک پولیٹیکل سسٹم میں ہے کیا؟ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کرتے ہیں، بیسکلی بات یہ ہے کہ وہ ایک چھنی ہے. اگر آپ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور میڈیا آزاد رہے گا، معاملات بہتر ہوں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہوگی، عدلیہ پارلیمنٹ کب بلیک میل ہونا بند ہوں گے، یا اگر وہ سیاستدان بلیک میل ایل پی جی کے کوٹے اور ٹھیکے اور یہ پرمیشن لینا چھوڑ دیں تو وہ بلیک میل نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. لیکن اوور آل آپ دیکھیں جی، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آن ایئر کہنا چاہتا ہوں یہ بات. جب ہم اپنے پولیٹیشین کا کمپیئر کرتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نیوزی لینڈ کو ہم ایگزامپل دیتے ہیں، ہم آسٹریلیا کی ایگزامپل دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہو، عام آدمی ہو، بیوروکریٹ ہو، یا عدلیہ کا کوئی آدمی ہو، یا فوج سے تعلق رکھتا ہو، وہ اسی معاشرے میں چل رہا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے چونکہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا، منحاس القوم ہم میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ معاملات جو جڑ میں آ گئے ہیں اس کا آپ دیکھیں اندیشہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر مجھے کہیں تھوڑے سے پیسوں کی چوری کرنی پڑ رہی ہے تو میں وہ نہیں چھوڑ رہا، اور کسی کو بڑی چوری کرنی پڑ رہی ہے تو جہاں جو موقع مل رہا ہے. لیکن یہ چیزیں ٹھیک جب ہوں گی، دیکھیں جی سالک صاحب، یہ چیزیں جب آئے دن یہ ہوتا رہے، کوئی بھی حکومت ہو، میں نے ہمیشہ کہا، حالانکہ ہم اس حکومت کے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے، ٹائم انہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ کل کو جب عوام کے پاس دوبارہ جائیں تو آپ یہ نہ مظلوم بن کے نہ جائیں، بلکہ آپ حساب دیں کہ جی میں نے 5 سال کا آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا، میں نے یہ کیا. جب یہ معاملات پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو معاملات بہتر ہوں گے. لیکن اگر پارلیمنٹ کو کوشش مطلب دوسرے انسٹیٹیوشنز چاہیں گے کہ وہ کمزور کر رہے ہیں ان سے، تو پھر کوئی بھی انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. خواجہ نوید صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارے ملک میں یہ جو ایجنسیوں کا کردار رہا سیاست میں، اور اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ساری چیزیں، اور انہوں نے جو ہے وہ خرید و فروخت کی باقاعدہ سیاستدانوں کی، اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا، تو ہماری وکلا برادری کی اور ہمارے عدلیہ کا جو کردار تھا ماضی میں، وہ کس حد تک جو ہے وہ تسلی بخش یا غیر تسلی بخش رہا؟ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اٹھ گیا ہے اصغر خان کیس کا، تو اب کیا سمجھتے ہیں عدلیہ پہ کیا ذمہ داری ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں جی، ماشاءاللہ اب اس وقت تو عدلیہ جو ہے وہ گنگا نہا کے آ گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ مطلب بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور بہت اس کے ماشاءاللہ بہت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو اب یہ کہ کیس بھی اٹھا ہی لیا ہے عوامی مطالبے کے اوپر، اور اب 29 کو جب اس کی ہیئرنگ شروع ہوگی، اللہ کرے کہ ہو جائے، پھر یہ لسٹ سے نکل نہ جائے. آپ کو کوئی شک ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ کس طرح کا؟ مطلب یہ بڑے کنٹروورشل میٹرز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہ باری آئے، کام بھی تو بہت زیادہ ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن باری نہ آئے، اور اگر آ جائے اور چل جائے تو اللہ کرے تو پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کو چلانا چاہیے ڈے ٹو ڈے چلا کے اس کو فائنل کریں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پتہ نہیں سیاستدانوں کا جو موازنہ آسٹریلیا سے کرتے ہیں. میں نے تو ابھی تک بھینسوں کا موازنہ دیکھا آسٹریلیا سے، سیاستدانوں کا تو پہلی دفعہ سنا ہے. آج بھی کراچی میں ہو رہا ہے جی، بہت بڑا، یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ ایگریکلچر اور یہ لائف اسٹاک کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اسی میں وہ آپ جو مثال دے رہے ہیں. سیاستدان تو نہ دودھ دیتے ہیں نہ انڈا. اچھا خواجہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالت میں اب یہ پنڈورا باکس نہیں کھولے گا؟ نئے نئے پنڈورا باکس کھولیں گے ہم، اپنے اوپر ہی کیچڑ اچھال لیں گے تو ہم دنیا کے سامنے مزید ایکسپوز ہوں گے، ہم مزید برا بنیں گے. سر اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کورٹ کی کوئی فائنڈنگ آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شرم کر کے یہ والے سیاستدان اسی ورڈکٹ کی وجہ سے ریٹائر ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ کورٹ ہی ان کے اوپر کوئی ڈسکوالیفکیشن لگا دے. یو نیور نو کیا ججمنٹ آتی ہے، ہم تو بھی نہیں سوچ سکتے، اور کس لا کے تحت آتی ہے، اور ان کو پھر کون سے قانون کے تحت، الیکشن کے قوانین کے تحت ہو سکتا ہے پروزیکیوٹ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے کہ جو سیاستدان گلٹی ثابت ہوئے ہیں وہ تا حیات ایبڈو ہو جائیں. تو اس سے یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ نئے چہرے سامنے آئیں، تو یہ پرانے چہرے جن پہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں نوٹوں کے، یہ خود بخود اپنی موت خود مر جائیں. اور اگر ان کو موقع بھی مل جائے گا کہ اپنا دفاع بھی کر سکیں، اگر قوم کے سامنے ہار بھی جائیں تو آئیں سامنے پیش سالک صاحب، خواجہ صاحب جواب دیں، روشنی ڈلوائیں کہ جو جن لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہے آیا وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ٹھیک ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہے تھے وہ آرمی ایکٹ یہاں لاگو ہوتا ہے. پتہ نہیں اب عدالت میں جا کے پتہ چلے گا یہ ساری باتیں، کیونکہ اس وقت کچھ کہنا پری میچور ہے، کیونکہ میٹر از سب جوڈس. اچھا قادر خان مندو صاحب، وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہے، فوری انتخابات وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کی پارٹی تو کہہ رہی تھی گو زرداری، گو تحریک چلے گی، قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے، اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر تو کوئی جو ہے وہ اس کے بعد حاصل ہی نہیں ہوگا، ملک میں اور تباہی آ چکی ہوگی. تب کیا لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ اصل میں یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے 5 سال پورے کرنا ہے، میں کہوں گا کہ یہ آئین کی جو پابندی ہے یہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اگر عوام نے غلطی سے یا محترمہ کی شہادت کی وجہ سے ان کو مینڈیٹ دی ہے تو ان کو انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا.
اب ناجائز فائدہ اٹھائے، 4 سال تک انہوں نے عوام کا کیا اشر کر دیا. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں جاؤں گا، وہ بتائیں گو زرداری وہ تحریک چلے گی آپ کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے جو نہیں، ہم تو یہ سمجھ کہ اگر یہ تحریک نہ چلے، یہ زرداری نہ جائے تو 4 سال میں جو عوام کا اشر ہوا ہے 1 سال مزید رہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے تاکہ نیا مینڈیٹ آ جائے. عوام آپ الیکشن چاہتے ہیں؟ آخری جملہ دیکھیں جی، پارلیمنٹ کو بالکل الیکٹڈ گورنمنٹس آئے، یہ پارلیمنٹیرین آئے، وہ 5 سال کی مدت 4 سال کر دے، لیکن حکومت کی بات نہیں، پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں خواہش صاحب؟ ہمارے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کچھ نہیں چاہتے. زیادہ جو بہتر ہے، جو عدالت میں فیصلے عدالت کرے، جو پارلیمنٹ کو کردار عوام نے سونپا ہوا وہ کرے، اور عوام کی ریلیف کے لیے کچھ کام کیے جائیں، حکومت اپنا کردار ادا کرے. ناظرین، آج کے پروگرام نیوز ڈیسک میں ہم نے بات کی ایجنسیوں کا سیاست میں کردار. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے خواجہ نوید احمد صاحب، سابق جج سندھ ہائی کورٹ، قادر خان مندوخیل صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما اور ایڈوکیٹ، اور بشارت مرزا صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما. تینوں مہمانوں نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام نیوز ڈیسک کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.